الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب مناقب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، باب ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان، یعنی ان کا کیا مقام ہے، اس کے تعلق سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3806، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، استقرئوا القرآن من اربع، کہ لوگوں 4 لوگوں سے تم قرآن سیکھو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ 4 یہ لوگ ہیں، ان سے قرآن سیکھو۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف 4 ہی لوگوں سے سیکھو، مطلب یہ کہ یہ 4 لوگ بڑے ماہر ہیں قرآن میں، اور اگر موقع ملے تو ان سے ضرور سیکھو۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کا فن ہے، ایک الگ الگ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ 4 ہی لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا تھا اور باقی لوگوں کو نہیں آتا تھا، ایسا نہیں، ان کو بھی آتا تھا، لیکن ان کو بھائی ہر چیز میں ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک ہوتا اس کا بھائی اس میں یہ بہت ایکسپیرینس لے گیا ہے، بہت مہارت رکھ لیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ 4 ہی لوگوں کو قرآن آتا ہے اور باقی لوگوں کو نہیں آتا، یہ مطلب نہیں تھا، مطلب کہ ان 4 لوگوں کو قرآن پڑھنے کا بڑا ملکہ حاصل ہے۔ جیسے آج نا کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر قاری سریش کی طرح پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنا جانتا ہے، اگر اس طرح نہیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایک فن ہے، ان کو اللہ نے الگ صلاحیت دی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ایک بات ہی یہ نہیں آپ کہیں قرآن سیکھو، کیونکہ اس زمانے میں سارے مسلمانوں کو قرآن سیکھنے کا جذبہ تھا، بس آپ یہ کہہ رہے تھے اگر موقع ملے تو ان سے سیکھو، ان کو بہت اللہ نے مہارت دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 لوگوں کا نام گنایا، من ابن مسعود، 1 نمبر لیا نام آپ نے عبداللہ ابن مسعود، صحابی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے، قرآن میں مہارت رکھی ہے، ان کو آپ ان سے قرآن سیکھا کرو۔ دوسرا فرمایا وہ سالم مولا ابی حذیفہ، ابو حذیفہ کے غلام تھے، سالم تھے غلام، لیکن اللہ نے صلاحیت دی تو کہا ان سے قرآن سیکھو، یعنی ان کو اپنا استاد بناؤ۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے جو اور لوگوں کے یہاں نہیں ہے، کہ اسلام میں غلامی آزادہ کچھ نہیں، جو جس کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے، اسی کا اللہ کیا مقام حاصل ہے۔ تو ابو حذیفہ کے غلام تھے سالم، آپ نے ان کا بھی ایک نام رکھا کہ ان کو بھی اللہ نے بڑا ملکہ دے رکھا ہے قرآن پڑھنے کا، ان سے سیکھا کرو۔ کتنا اونچا مقام ہے، استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دیا جبکہ غلام تھے۔ ابی بن کعب، اور تیسرا نام لیا آپ نے ابی بن کعب کا، اور وہ معاذ بن جبل، اور چوتھا نام معاذ بن جبل جن کی فضیلت میں بخاری رحمہ نے باب باندھا ہے۔ تو 4 نام آپ نے لیا، عبداللہ بن مسعود، سالم ابو حذیفہ کے جو غلام ہیں، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا ان کو اللہ نے، مفہوم یہی تھا کہ بڑا ملکہ اللہ نے دے رکھا قرآن کے اندر، ان سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا مقام دیا، شرف، کہ قرآن پڑھانے کے لیے ان کو استاد مقرر کر دیا، اور دنیا کا سب سے بہترین کام آپ نے یہ بولا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھانے کا استاد بنا کر کے سب میں ایک مقام عطا فرما دیا ہے، اور یہ چلتا رہے گا، سب سے بہترین کام ہے۔ تو ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، سیکھو، سکھاؤ۔ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں، اور ایسے ہمارے جو مدرسوں میں بچے پڑھتے وہ بھی بیچارے احساس کمتری، مطلب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خیر، خیر کا معنی یہ ہوتا ہے نا، تم میں سب سے بہتر جو ہے، بہتر نہیں سب سے بہتر ہوتا ہے، اس میں تبدیل کا معنی سب سے بہتر ہے، تو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں تو احساس کمتری کے شکار ہے۔ آپ دیکھیں کیسے، اور لوگ بھی ایسے ہی ہیں،
ایک بچہ اگر مدرسے میں پڑھتا ہے، اس سے آپ پوچھو کہاں پڑھتے ہو، ہاں میں مدرسے میں پڑھتا، بہت دھیرے سے نام لے گا، وہ شرم محسوس کرتا ہے. کیوں؟ یہ احساس کمتری کا شکار ہے اور سماج نے ماحول بھی بنا رکھا ہے. اور ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے تو فخر سے کہتا ہے میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں تو انجینئر بن رہا ہوں، فخر سے کہتا ہے نا. وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے دنیا بنا لوں گا. وہ بنائے گا نہیں بنائے گا وہ الگ میٹر ہے. انجینئر بن رہا ہے، اس کے دماغ میں ہے کہ میں دنیا بنا لوں گا. بنے گی دنیا کہ نہیں بنے گی وہ الگ بات ہے. اور جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے احساس کمتری کا شکار ہے. اور مزاج بھی ہے کہ مولوی کی دور مسجد تک ہے. یہ ایک غلط تصور ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولوی کی دور مسجد تک نہیں ہے، اور حقیقت میں اگر صحیح مولوی ہے تو مولوی کی دور جنت تک ہے. بھائی وہ جو سارا کام کر رہا ہے وہ کہاں لے کے جائے گی؟ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. تو ہمارے دماغ کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے. تو یار ہم یہ تعلیم سیکھ کر کے ہماری تو آخرت بن رہی ہے نا. تو ہمیں تو فخر سے کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تو قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھلا رہے ہیں، دین کا خادم بنے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں اور جنت کے راستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ ہم کو وہی انعام دے گا جو دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. تو اس حدیث میں پڑھنے پڑھانے یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت، اور اسی میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھانے کے لیے استاد مقرر کر دیا تھا. قرآن کی بات آ گئی، ایک ریکویسٹ آپ سبھی لوگوں سے، یہ محبت ہے آپ سے، کیونکہ آپ چندی مسلمانی بہت ہیں، کم از کم زندگی میں ایک بار قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ ہی ڈالو، کم از کم ایک بار. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کتنا افسوس کا مقام ہوگا کہ وہ اللہ ہے جو آسمان سے ہمارے پاس اپنے پیغام بھیجا تھا، میسیج لیٹر، اور ہم وہی پڑھ کے نہیں آئے. بھائی آپ کا کوئی محبوب ہو، آپ کے پاس کوئی خط بھیجے ہو، لیٹر، کوئی پیغام، آپ کتنے پریشان ہیں، جلدی کھولو پڑھو یار کیا ہے. اور قرآن یہ اللہ کا پیغام ہے، میسیج ہے، بندے کے پاس آیا، اور بندہ 60 سال 50 سال جی کے جائے اور یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں پیغام کیا ہے. کتنا افسوس کی بات ہے. اور اللہ نے مہربانی کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ جس بھاشے میں آپ کو چاہیے نا، یہ اللہ کی فضل ہے کہ آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے مل جائے گا. ہندی ہو، انگریزی ہو، مراٹھی ہو، کسی بھی بھاشے میں آپ الحمدللہ ڈھونڈنا چاہیے، یہ اللہ کی فضل ہے. جبکہ کسی بھی مذہبی کتاب کو اتنی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ نہیں سکتے ہو، دستیاب نہیں ہے، یہ اللہ کی فضل ہے. اس کے باوجود بھی 60 سال 50 سال ہم جی کے جائیں اور قرآن کو ایک بار ہم سمجھ کے نہ پڑھیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی. اس لیے تھوڑا ہی ٹائم نکالیں، مگر ضرور اللہ کے اس پیغام کو جو اس نے اپنے محبت میں اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے ایک بار پڑھ کے جانا ہی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.